بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آدمی ایمان لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے، اس طرح اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر وہ پوچھتا کہ اب کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی جنگ کا زمانہ ہو تو جنگ میں جاؤ، اور امن کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو، کام کاج کرو، بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ یہ تھا اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کتابیں پڑھو۔ یہ جو کتابوں والا اسلام ہے اور تقریروں والا اسلام ہے، یہ آپ کی کم بختی ہے۔ اصل اسلام تو یہ تھا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا، اپنے سے بڑے سے بحث نہ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے تو غریبی پر راضی رہنا، امیر رکھا ہے تو امیری پر راضی رہنا، لیکن انسانوں کو تکلیف نہ دینا۔ جو نمازیں پڑھ لی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، اور جو نہیں پڑھ سکے ان پر استغفار پڑھنا اور توبہ کر لینا۔ اس طرح اللہ راضی ہو جائے گا۔ خوبصورت اقوال سرکار امام حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی پانے والے ظالموں کے زد میں رہے ہیں اور ترقی پائی ہے انہوں نے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ظالم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جہاں عروج کی منزل ہے وہاں ایک ظالم ضرور کھڑا ہوتا ہے جو ختم کرتا ہے نیکی کو، اور نیکی عروج پا جاتی ہے۔ شرار ابو لہبی جو ہے نا، اس کی بھی امپورٹنس میں مانتا ہوں کہ جہاں بھی زد آئی ہے وہاں پر حقیقت اجاگر ہوئی ہے۔ اس لیے ظلم کا ذرا پہچانو کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ صاحب نصیب پر ظلم نہیں ہوتا، وہ اس کے بنانے کی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں اس کو بنایا جا رہا ہے، وہ اس کے اندر ڈھالا جا رہا ہے، تپش دی جا رہی ہے۔ آگ کے اندر کندن، سونا، آگ اب دے رہے ہیں تو سونے پر ظلم کر رہے ہو آپ، آگ دے رہے ہو جی، یہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ اس کی تشکیل ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ اس کی تشکیل ہے۔ اور اگر ظلم سے نہ گزارا جائے تو پتہ کیسے چلے کہ کم کیا ہے اور زیادہ کیا ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آگ گلزار ہو گئی، مقام بلند ہو گیا، تو پھر آگ کا شکریہ ہم تو ادا کریں گے۔ آگ اپنی صفت سے الگ کر دی گئی تو یہ آگ تو بڑے کام کی ہے، جس کو اللہ جل جلالہ نے گلنار کر دی، یعنی ناریت سے باہر ہو گئی آگ۔ اگر کوئی اللہ عز و جل کا بندہ دوزخ میں خدا نخواستہ ڈال دو تو وہ بھی گلزار ہو جائے۔ یہ تو بڑے راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی حضرت سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔